حضرات گرامی، 4 ہجری کو یعنی غزوہ احد کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا سلسلہ جو ہے جاری رہا، اور کچھ قبائل جو ہے سازشیں کر کے مسلمانوں کو شہید کرتے رہے، انہیں نقصان پہنچاتے تھے، لیکن وہ سازش کے ذریعے سے ان ایسے مرحلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو جہاد میں شامل نہیں ہوئے، لیکن یہ سریہ تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے لشکر روانہ کرتے اور اس میں جو ہے کسی صحابی کو اس کا سپہ سالار جو ہے مقرر کیا کرتے تھے۔ اس میں یہاں چند ایک واقعات کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ چاہوں گا، جو حدیث کی کتب میں موجود ہے، باقی سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کتابوں میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ 4 ہجری ہے اور سفر کا مہینہ ہے، تو قبیلہ کلاب کا سردار جو ہے ابو برہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ چند صحابہ بھیجیں جو میری برادری کو، میرے قبیلے کو، میرے خاندان کو جو ہے اسلام کی دعوت دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خدشے کا اظہار تو کیا، آپ نے فرمایا کہ نجد کی طرف سے جو ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں لوگ جو ہے ان پر جو ہے حملہ آور نہ ہو جائیں، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، میں ضامن ہوں، میں ان کا خیال رکھوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70 انصار جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بھیج دیے، اور یہ 70 انصار جو ہے بڑے ہی سادہ تھے، اور اکثر انہوں میں سے جو ہے اصحاب صفہ تھے، یعنی اصحاب صفہ جن کا معمول یہ تھا کہ دن بھر جو ہے جنگل میں جا کر کے لکڑیں اکٹھی کرتے، شام کو جو ہے انہیں فروخت کرتے، بیچتے، اور پھر جو ہے اصحاب صفہ کو جو ہے سپرد کر دیا کرتے تھے، ان کے نظر کرتے تھے، کچھ اپنے پاس بھی رکھتے تھے۔ یہ لوگ جو ہے جب دیر معونہ میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حرام بن ملحان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ماموں ہیں حضرت انس بن مالک کے، انہیں خط دے کر کے بھیجا عامر بن طفیل جو اس قبیلے کا جو ہے سردار تھا۔ تو اس عامر نے جو ہے حضرت حرام بن ملحان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے شہید کر دیا، اور پھر اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے دوڑا دیے، تیار ہو کر کے انہیں روانہ کیا، جس کی وجہ سے جو ہے باقی صحابہ اسی انتظار میں تھے وہ کب آتے ہیں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب دیر ہو گئی تو پھر جو ہے ان کا سامنا ہوتا ہے انصار صحابہ کا، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے عامر کی فوج کے ساتھ، تو کفار جو ہے انہیں گھیر لیتے ہیں اور سب کو جو ہے شہید کر دیتے ہیں سوائے عمرو بن امیہ کو۔ عامر جو ہے اس لیے چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے جو ہے میرے ساتھ جو ہے معاونت کی تھی، اسی وجہ سے جو ہے اس احسان کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے کہ میری ماں نے غلام کو آزاد کرنے کی مانی تھی، تو میں تمہیں جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں۔ تو وہ بچ گئے، اور پھر اس انداز سے جو ہے یہ پیغام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ جان ناس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ان بس معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة۔ یہ لوگ جو ہے چند لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جو ہے چند افراد بھیجے جو ہمیں قرآن سنت کی تعلیم دے۔ تو فبعث الیہم 70 رجلا من انصار یقال لهم القراء۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 70 افراد جو ہے انصار میں سے ان کے پاس بھیجے جو قراء جنہیں کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فیہم خالی حرام بن ملحان، فرماتے ہیں ان میں میرے ماموں جو ہے حضرت حرام بن ملحان بھی تھے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان انصار کا تذکرہ یوں کرتے ہیں یقرؤ القرآن ویتدارسون باللیل یتعلمون وکانوا بالنہار۔ فرمایا کہ یہ قرآن پڑھا کرتے تھے اور رات کے وقت جو ہے قرآن کا درس دیا کرتے تھے، درس اور تدریس میں گزارتے تھے۔ وکانوا بالنہار یجون بالماء،
اور دن کو جو ہے مسجد کے اندر جو ہے پانی لاتے تھے. یجیون بالماء فیدعون فی المسجد ویحتبعون، اور پھر لکڑیں اکٹھی کرتے فیبیعون ویشترون به الطعام لأہل الصفة والفقراء، لکڑیں جنگل سے اکٹھی کرتے اور جا کر کے مارکیٹ میں بیچتے، اور ان سے جو رقم ملتی تھی ان کے لیے جو ہے وہاں سے کھانا خرید کرتے، اور یہ کھانا جو ہے اصحاب صفہ اور دیگر فقراء جو ہے تک 10 جو صحابہ تھے انہیں دیا کرتے تھے. فواصل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فعرضوا لهم فقاتلوهم، فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا، کفار نے منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے جو ہے انہیں شہید کر دیا قبل ان یبلغوا المکان. فقال اللہ یبلغ علینا نبینا، حضرت حرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ ہماری طرف سے جو ہے اپنے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ پیغام پہنچا دیں، انا قد لقیناک فرضینا عنک، کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے اور ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں، ورضیت عنا، اور آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے میرے ماموں کو شہید کیا گیا. فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے میرے ماموں کے پاس آتا ہے اور انہیں نیزہ مارتا ہے، آر پار ہو جاتا ہے، اور اس وقت وہ کہتے ہیں وقال حرام فزت ورب الکعبۃ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ان اخوانکم قد قتلوا، کہ آپ کے ساتھی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے اللہ بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضینا عنک ورضیت عنا. اور پھر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ پہنچا کہ آپ جو ہے مہینہ بھر نماز فجر میں جو ہے ان ظالموں کے خلاف جو ہے دعائے ضرر، یعنی جسے ہم بد دعا کہتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے کیا کرتے تھے. تو الخرس اسی سال جو ہے یہ واقعہ بھی اور رونما ہوا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ لشکر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روانہ فرمایا. اس کے علاوہ جو ہے یہ بات کریں تھوڑا سا، اسی دوران قریش مکہ نے چند مسلمانوں کے ساتھ جو ہے سازش کر کے جو ہے کچھ کو شہید کر دیا، کچھ کو جو ہے گرفتار کر لیا. ان میں سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اسے انہیں جو ہے پکڑ کر لاتے ہیں اور پھر انہیں کھلے میدان میں جو ہے لے جاتے ہیں کفار مکہ، اور سب کو جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں. بچے ہیں، خواتین ہیں، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے یہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو جو ہے کس طرح جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، یعنی قتل ہو رہا ہے. واضح ہے کفار جو ہے مسلمانوں کے دشمن تھے. تو حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی خوف کے کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو مجھے 2 رکعت نماز جو ہے پڑھنے دو. تو اسی دوران جبکہ ہر طرف جو ہے ہجوم ہے، میدان کے اندر جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے قبلہ روح ہو کر کے آپ ادا کرتے ہیں اور مختصر پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہے مجھے اندیشہ یہ نہ ہوتا کہ تم میرے بارے میں بدگمانی کرو گے کہ شاید یہ موت سے ڈر رہا ہے، تو میں اپنی نماز جو ہے لمبی کر دیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے پھر اس سے کہتے ہیں ان کے جبکہ جسم کے اعضاء بھی کاٹ رہے ہیں، یہ جو کہ مسرع کر رہے ہیں، اعضاء کو کاٹا جا رہا ہے، اس وقت جو ہے ان سے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو تمہاری کیا کیفیت ہوتی، تم کیا کہتے، یعنی تم بچ جاتے، تمہیں نجات مل جاتی اور تمہاری جگہ پر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہید ہو جاتے. تو اس وقت جب کہ ان کے جسم سے جو ہے خون بہ رہا تھا، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے تو اتنا بھی گوارا نہیں ہے کہ میں امن اور اطمینان کے ساتھ جو اپنے آل و عیال کے ساتھ رہوں، گھر میں رہوں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلوے میں بھی ایک کانٹا جو ہے چبھ جائے. جب انہوں نے یہ بات سنی تو خوب جو ہے ٹوٹ پڑے، اور پھر اس وقت جو ہے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے بد دعا کی، کہا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے جو ہے گن لے اور انہیں منتشر کر کے جو ہے ہلاک کر دے، اور ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا. تو الغرض جو ہے یہ واقعات ہوئے، سریہ ہوئے، جس میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے سازش کر کے جو ہے
مقابلہ تو کفار نہیں کر سکتے تھے، سامنے تو نہیں آ سکتے تھے، سازشیں کر کے مسلمانوں کو جو ہے یعنی بنو لحیان جو ہے اس لشکر کو چند لوگوں کو جو ہے دین سکھانے کے لیے جو ہے لے کر کے گئے. یہ بعد میں تو خیر یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا، اس وقت جو ہے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازش کر کے جو ہے مسلمانوں کو شہید کیا. یہ واقعہ بھی جو ہے 4 ہجری کا ہے.